الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رحمۃ للعالمین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا درس شریعت احکام نکاح کے بارے میں ایک اہم مسئلے کے حوالے سے ڈسکس کرنا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ نکاح کے اندر جو گنگے اور بہرے افراد ہوتے ہیں وہ نکاح میں گواہ بن سکتے ہیں یا نہیں بن سکتے، ان کے گواہی کے اندر کیا ہوا نکاح شرعاً درست ہوگا یا نہیں ہوگا، حکم شرع کیا ہے۔ تو شریعت مطہرہ کی روح سے اس مسئلے کی دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ دیکھا جائے گا کہ جو ایجاب و قبول کرنے والے ہیں، لڑکی یا لڑکا گواہوں کی موجودگی کے اندر، وہ اگر بولنے کی طاقت رکھتے ہیں، وہ اگر بلند آواز کے ساتھ کلام کر سکتے ہیں، انہوں نے بلند آواز کے ساتھ ایجاب و قبول کیا، یا یہ ہے کہ نکاح خواہ نے لڑکے کے پاس آ کر بلند آواز کے ساتھ ایجاب کیا، لڑکے نے قبول کیا، تو جب بلند آواز کے ساتھ ایجاب و قبول ہو تو پھر گواہوں کا اس ایجاب و قبول کو سننا یہ شرعی اعتبار سے ضروری ہے۔ کم از کم دو گواہ، مرد یا ایک مرد دو عورتیں اکٹھا اس کلام کو سن سکے جو ایجاب و قبول ہوا ہے، تو پھر شرعی اعتبار سے نکاح درست ہوگا۔ اب اس صورت کے اندر اگر وہ گواہ بہرے ہیں، ان میں سننے کی طاقت نہیں ہے، وہ نکاح میں گواہ نہیں بن سکتے۔ اور اگر وہ افراد گونگے ہیں، یعنی بولنے کی طاقت ان کے اندر نہیں ہے لیکن سننے کی طاقت موجود ہے، کہ عموماً اگرچہ ایسا ہوتا ہے کہ جو گنگا بھی ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے، جیسا کہ اس حوالے سے فتاوی ہندیہ کے اندر اس مسئلے کی وضاحت کی گئی۔ فرمایا کہ جو گنگا ہوتا ہے وہ بہرا بھی ہوتا ہے، لہذا ایسا گنگا کہ جو بہرا بھی ہے وہ نکاح میں گواہ نہیں بن سکتا جبکہ بلند آواز کے ساتھ ایجاب و قبول کیا جا رہا ہو۔ تو پھر ایسی صورت کے اندر ان گواہوں کا اس ایجاب و قبول کو سننا اکٹھا شرعی اعتبار سے ضروری ہے نکاح کے درست ہونے کے لیے۔ فتاوی خانیہ فتاوی قاضی خان کے اندر اس حوالے سے مزید وضاحت کی گئی کہ اگرچہ ایک شخص گنگا ہے، بہرا ہے، اور ایک شخص جو ہے وہ گنگا تو ہے لیکن بہرا نہیں ہے، سننے کی طاقت موجود ہے، تو پھر ایسی صورت کے اندر اگرچہ جو بلند آواز کے ساتھ سن سکتا تھا، یعنی بہرا تھا لیکن اگر بلند آواز سے بولا جائے تو وہ سن سکتا تھا، تو اس کے کان میں کسی نے کہا کہ ایجاب و قبول ہو رہا ہے، تو بعد میں اگرچہ اس کو بتایا گیا تو پھر بھی نکاح درست نہیں ہوگا، کیونکہ دونوں گواہوں کا اکٹھا ایجاب و قبول کو سننا شرعی اعتبار سے ضروری ہے نکاح کے درست ہونے کے لیے۔ اور دوسری صورت اس کے اندر یہ ہے کہ اگر عاقدین ہی گونگے ہوں، یعنی لڑکی لڑکا ہی گونگے ہیں، ان میں بولنے کی طاقت نہیں ہے، تو اشاروں کے ساتھ نکاح ہوگا۔ اب وہ جو اشاروں کے ساتھ نکاح کر رہے ہیں، ان کے جو گواہان ہیں ان کا صحیح تندرست ہونا ضروری نہیں ہے۔ ایسے لڑکی لڑکے کے جو گواہان ہیں وہ گونگے بہرے بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان کی طرف سے جو ایجاب و قبول تھا وہی ابتداءً مفقود ہے، موجود نہیں ہے، لہٰذا جب اسی کا جو فقدان ہے، ایجاب و قبول ہی نہیں پایا گیا بلند آواز کے ساتھ، تو سننے کی شرط بھی اس میں لازمی قرار نہیں پائے گی۔ تو لہٰذا اس حوالے سے علامہ ابن عابدین شامی علیہ الرحمہ نے رد المحتار کے اندر اس حوالے سے وضاحت فرمائی کہ اگر عاقدین گنگے ہیں تو پھر ایسی صورت کے اندر جو نکاح ہے وہ اشارے سے ہوگا، اور اس نکاح کے جو گواہ ہیں وہ گنگے بھی ہو سکتے ہیں، وہ بہرے بھی ہو سکتے ہیں۔ ان کا صحیح اور تندرست ہونا، ان کا بولنا، ان کا سننا یہ شرعی اعتبار سے ضروری نہیں ہے۔ تو بہرحال نکاح کے اندر یہ ابتداءً دو صورتیں ہیں، بیسیکلی خلاصتاً یہ کہ اگر بلند آواز کے ساتھ عاقدین نکاح کرنے والے لڑکی لڑکا بلند آواز کے ساتھ ایجاب و قبول نہیں کرتے، وہ گنگے ہیں، تو نکاح کے جو گواہ ہیں وہ گنگے بہرے دونوں ہو سکتے ہیں۔ اور اگر لڑکی لڑکا بلند آواز کے ساتھ ایجاب و قبول کرتے ہیں تو پھر ایسی صورت کے اندر جو بہرے افراد ہیں وہ ان کے گواہ نہیں بن سکتے، جو گنگے ہیں وہ بہر صورت گواہ بن سکتے ہیں، کیونکہ نکاح کے جو گواہ ہیں ان کا بولنا شرط ہے ہی نہیں ہے۔ مطلقاً جو شریعت کے اندر معیار ہے وہ یہ ہے کہ دو مرد ہوں یا ایک مرد دو عورتیں ہوں، جو کہ مسلمان ہوں، عاقل ہوں، بالغ ہوں، آزاد ہوں، یہ معیار ہے۔ شریعت میں یہ معیار نہیں ہے کہ ان میں بولنے کی طاقت بھی ہو، سننے کی طاقت یہ ضرور شریعت کے اندر معیار ہے۔ بہرا بندہ جو ہے وہ گواہ نہیں بن سکتا جب بلند آواز کے ساتھ جب وہ قبول کیا جائے، جو گونگا شخص ہے وہ ہر صورت میں گواہ بن سکتا ہے جبکہ شرعی معیار کے مطابق ہو۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم نافع عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔